کہ میری بہو کے یہاں بیٹا ہو جائے تاکہ عبداللہ کی نسل چل جائے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا چراغ ہوگا، ایسا چراغ ہوگا کہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا. اور بہو اتنی شاندار تھی، اپنے سسر سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں، شکایت نہیں. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس رات آقا پیدا ہوئے تھے اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید کر کے چراغ میں ڈال لیں. اللہ اللہ، نبی جب پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب کو جب پتا چلا، خانہ کعبہ میں تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے پتا چلا ہے، کیا عبداللہ کی نشانی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے؟ کہاں ابا جان ایسے ہی ہوا ہے. تو پھر دادا بولے بیٹی بہو آمنہ میرا دل تڑپ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. حضرت آمنہ نے کپڑے اپڑے سنبھالے، جو بھی طریقہ تھا، اور کہا ابا جان آ جائیے، میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑے کے اندر سے روشنی چھن چھن کے اتنی نکل رہی ہے کہ کمرے کو پورے روشن کیے ہوئے ہے. حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمرہ روشن تھا تو پھر سوچنے لگے چراغ کدھر جل رہا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اوپر دیکھے نیچے دیکھے، چراغ کہاں جل رہا ہے، مگر چراغ کہیں نہیں ہے. اتنے میں میرے نبی نے پاؤں ہلا دیا. جب پاؤں کا انگوٹھا کپڑے سے ہلا تو روشنی پھیل جاتی ہے. روشنی پھیلی تبھی سمجھ جاتے. کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے میرے لال کو دکھا دے، دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، میں دیکھ تو لوں میرا پوتا میری طرح ہے یا اپنے باپ کی طرح ہے. آمنہ بتاؤ کس کی طرح ہے. اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ مثال دے، میرے نبی تو بے مثال تھے. کہا ابا جان لو. حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کھولتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے، کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے، روشنی بڑھتی جا رہی ہے. دادا نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے لے کر کے جاؤں. وہ لوگ جو میلاد پر فتویٰ لگاتے ہیں، وہ لوگ جو میلاد کو غلط بتاتے ہیں، میلاد کو غلط بتاتے ہیں، تو ان سے کہنا نبی کے دنیا پہ آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے میلاد پڑھا، جس نے میلاد کہا، اس پہ جا کے فتویٰ لگاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ. کہا کون ہے وہ؟ سب سے پہلے نبی کا میلاد کس نے پڑھا؟ یہ بھی سن لو. نبی کے دنیا پر تشریف لانے پر، حضرت دنیا کے تشریف لانے پر اللہ اللہ میرے نبی گود میں ہے دادا کی. اب دادا چلتے چلے جا رہے ہیں، کہیں اور نہیں گئے، سیدھے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہی خانہ کعبہ پر گئے جتنے بت تھے تھر تھرا کر کے گر جاتے ہیں. میرے نبی کے دادا نے جب ایک قدم خانہ کعبہ کے اندر رکھا اور ایک قدم باہر ہے، خانہ کے در و دیوار میلاد پڑھنے لگا، کہنے لگا جان نبی المختار، ولد النبی المختار، با اختیار نبی آ گیا، با اختیار نبی پیدا ہو گیا. خانہ کعبہ کی در و دیوار کہہ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے نبی پہ میلاد پڑھا جا رہا ہے. سب سے پہلا میلاد نبی پہ اگر کسی نے پڑھا تو وہ خانہ کعبہ ہے. ان لوگوں سے کہو جاؤ اگر تمہیں فتوے لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جائے. جی جی. کچھ لوگ اگر گھر پہ جھنڈی لگاتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی، مگر بات کا یار ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا. خالی لڑنا جھگڑنے سے کام تھوڑی چلے گا کہ یہ جھنڈی کیوں لگاتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے، پتہ چلنا چاہیے نا. گھروں پہ ہرے ہرے جھنڈے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ بولو سننا چاہ رہے ہیں نہیں؟ پتہ چلنا چاہیے. نبی کی پیدائش کے موقع پر حضرت آمنہ خود فرماتی، کہتی ہیں حضرت جبریل آ جاتے 3 جھنڈے لے کر کے. کتنے بولو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لے کر کے حضرت جبریل آئے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ. سارے جہان کو گھیر دیا، مشرق میں مغرب میں بیچ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب ان لوگوں سے کہنا
جو جھنڈوں پہ فتوا لگاتے ہیں کہنا ہم پہ فتوا مت لگاؤ، جبریل پہ لگاؤ اگر دم ہے تو۔ سب سے پہلے نبی کی پیدائش پر اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جھنڈے لگوائے، تو اب بتاؤ اللہ کو یہ پسند تھا جھنڈے لگوائے تو ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہو، رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، زندہ باد زندہ چاہے باد۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو یا آنت پھٹے، یار پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اور اچھا سب نہیں ہے حضرت، سب نہیں ہے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں، ایسی ایسی باتیں لائیں گے نکال کے جس سے نبی کی کچھ نہ کچھ برائی کی طرف جا رہی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے چھوٹتے ہی بول دیتے ہیں، چھوٹتے ہی، ارے یار تم نبی سے کیوں مانگتے ہو؟ کہہ دیتے نہیں کہتے؟ بولو۔ اور یار بانٹنے والے کون ہیں بتائیو؟ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ آقا ہیں، آقا قاسم ہیں، قاسم نعمت ہیں آقا، آقا بانٹتے ہیں۔ تو جو بانٹنے والا ہے ہم اس سے نہیں لیں گے تو کہیں گے ابا سے لیں گے کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ذرا باتوں پہ لڑائی جھگڑے۔ کسی نے اپنے گھر پہ روشنی کر لی، کسی کے گھر پہ اجالا، اگر 12ویں شریف پہ تو کہ یہ بتاؤ تم نے یہ اجالا کیوں لگایا، یہ روشنی کیوں؟ اور بعض تو اتنا بڑا جاہل ہے، سیدھے یہ کہتا قرآن اور حدیث میں دکھاؤ، قرآن اور حدیث میں، بولے 11ویں شریف قرآن اور حدیث میں سناؤ، دکھاؤ۔ یار سوچنے کی بات ہے، قرآن کتنی پہلے نازل ہوا اور غوث پاک 400 سال کے بعد پیدا ہوئے، کم و بیش۔ فاتحہ کا ذکر قرآن میں ہے، ایصال ثواب کا ذکر قرآن میں ہے، اور 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے اگر کھانے پہ فاتحہ پڑھ دی جاتی ہے نا تو وہ کھاتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، ان سے ایک میٹھے انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنو گے ختم کر دوں؟ اچھا ہاں کوئی بات نہیں، سنو، کھاتے نہیں ہیں بھائی، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اور اگر 5 آیات جس کو بولتے اپنے ہندوستان کا جو رواج ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد، الف لام میم، والہکم درود، اور الا ان اولیاء اللہ، یہ سب قرآن ہے۔ یار قرآن اگر جس پہ پڑھ جائے وہ بابرکت ہوتا یا بے برکت ہوتا؟ بچہ اگر رونے لگے اور بچے پہ پڑھ کے پھونک دو، اب اس سے کہیے بچے کو ہاتھ مت لگائیے، قرآن پڑھ گیا۔ کھانا پہلے سے کھا رہا تو بغیر فاتحہ کا، بریانی بھی پاگا، فاتحہ پڑھ گئی تو قرآن سے ناپاک ہو گئی کیا؟ عقل تو دیکھو، قرآن سے ناپاک ہو گئی؟ ارے کسی کو گالیاں دی ہیں کیا؟ قرآن پڑھا ہے کیا؟ قرآن پڑھنے سے ناپاک؟ قرآن پڑھنے سے اور شفا بن گئی۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے کھجور کھلا دو۔ کسی کے سر میں درد ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے پانی پلا دو۔ کسی کو بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے، بخار ہو، کوئی بیماری ہو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا سلام قولا من رب الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو، ساری دنیا کی بیماریوں کا علاج۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کو اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا شفا کے لیے۔ مگر ہاں ایک بات ہے یار، جس کھانے پہ اگر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اللہ کا نام تو شیطان نہیں کھاتا۔ اب فیصلہ کر لو تم خود ہی، اتنے تو پڑھے لکھے ہو گئے۔
میں تو نہیں کہہ سکتا، تم بھی مت کہو، بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے